اچھا، کسی سے جب ہم پیار کرتے ہیں، کسی سے جب محبت کرتے ہیں، الفت کا ربط اور رشتہ اور تعلق قائم کرتے ہیں، تو پھر اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ کسی سے کہیں کہ جناب میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور وہ آپ کو کوئی بات کہے اور آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں، تو پھر آپ کی محبت کا بطلان وہی ہو جائے گا کہ دعوی محبت تو کیا ہے لیکن محب کی بات ہی نہیں مانی۔ اب یہاں منظر دیکھیے کہ جن لوگوں نے حضور سے محبت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے پیار اور الفت کی بات کی، حضور علیہ السلام کا فرمان تو دور کی بات، حضور کا حکم تو دور کی بات، انہوں نے حضور کی منشا کو سمجھا اور اپنی خواہشیں حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک مکان بن رہا تھا گنبد نما، اور حضور ایسے مکانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آقا کریم نے رک کر کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کسی نے کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور نے کہا کچھ نہیں، بس خاموش رہے اور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری کو کہا کہ حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑی اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا میں گزرا تھا، یہاں مکان تھا، عرض کی حضور گرا دیا گیا ہے۔ فرمایا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا۔ فرمایا میں نے مکان دیکھا تھا، عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ عقیقے سے لے کر ولیمے تک ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ نجی زندگی سے لے کر کے امور سیاست تک ہم دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ گھر سے لے کر کے کاروبار تک ہم دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اگر ان سے محبت کی ہے تو محبت پھر تقاضے بھی کرتی ہے۔ صرف ہم نعروں سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف دعوے سے یہ کہیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ نہیں، آپ دعویٰ بھی کیجئے، آپ نعرے بھی لگائیے، آپ عقیدت کے اظہار کے جتنے رنگ ہیں وہ سارے اپنائیے، لیکن محبت تقاضے چاہتی ہے، اور محبت کے تقاضے ہیں، محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں، جس سے الفت کرتے ہیں، جس سے ربط باطن ہے اس کی اطاعت بھی کریں، اس کی فرما برداری بھی کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضور کو سلام کیا۔ آقا کریم نے رخ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھے کہ اتفاقاً حضور نے رخ پھیر لیا ہوگا، تو جس سمت حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر جا کے سلام پیش کرنے لگے، تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ حضور مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہیں۔ وہ دور سے آئے تھے، انہیں بات کی سمجھ نہیں تھی، تو کسی صحابی سے پوچھا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، حضور کا رویہ ایسا ہوا اور آقا کریم نے رخ انور مجھ سے پھیر لیا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا وجہ ہوئی کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کو حرام فرما چکے ہیں۔ سونا اور چاندی اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی اور اس کا وزن بھی 4.5 ماشے تک نہ پہنچے، 4.5 ماشے سے کم ہو، اور وہ بھی ایک ہو، 2 نہ ہو، چاہے آدھے ماشے کی یا 2 ماشے کی 2 ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک انگوٹھی جائز ہے۔ کچھ لوگ کتنی انگوٹھیاں کہتے ہیں ہم ملنگ ہیں، ہمارا مسلک ہے ملنگی، لہذا میں سب کچھ جائز ہے۔ ایک صاحب نے وہ کڑا ڈالا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ تم نے کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ میں مدینہ شریف سے لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا مدینے والے نے منع کیا ہے، انہوں نے روکا ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، حضور اس کو آگ کا انگارہ قرار دیتے تھے۔ یہ گناہ بے لذت ہے، ہر وقت گناہ بھی ہو رہا ہے اور اس کی لذت بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ تو سونے کی انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی تھی، تو کہا کہ شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہے، حضور اس کو منع فرما چکے ہیں۔
اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اس نے وہ انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ حضور نے وہ سونے کی انگوٹھی پکڑی اور ایسے پھینک دی. ناراضگی کی وجہ ختم ہوئی, سامنے بیٹھ گیا, مجلس چلتی رہی, گفتگو ہوتی رہی, رحمت کی برکھا برستی رہی, حضور کی خوشبودار باتیں مشام ہستی کو معطر کرتی رہی, دل کو قرار ملتا رہا, آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہی. تو خیر مجلس اپنے اختتام کو پہنچی تو لوگ اپنے گھروں کو پلٹے, تو وہ بھی پیچھے جب پلٹے تو کسی نے ان کو یاد کروایا کہ وہ انگوٹھی پکڑ لو, تم تو شرن نہیں پہن سکتے, تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے. تو سنو اس صحابی نے کیا جواب دیا. اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. جب حضور پھینک چکے ہیں تو میں اسے کیوں اٹھاؤں. اب جن باتوں کو, جن رسوم کو, جن چیزوں کو اللہ کے رسول پھینک چکے ہیں, تو کیا ہم عاشق رسول ہوتے ہوئے ان کو سینے سے لگائیں گے؟ تو کیا زیبا ہے ایک مومن کو کہ وہ ہاتھ میں پھول پکڑ کے کسی غیر محرم کو دیتا پھرے کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے اور میں نے اس کو منانا ہے؟ ان رسموں کے خلاف تو رسول اللہ جہاد کرنے آئے ہیں, ستھرا اور پاکیزہ دین لے کر کے آئے ہیں. ہر دین کی کوئی شناخت ہوتی ہے, الگ پہچان ہوتی ہے. فرمایا میرے دین کی الگ پہچان اور شناخت حیا ہے. جس کے اندر حیا ہی باقی نہیں, اس کے پلے بچا کیا, اس کے پاس رہا کیا. تو میں کہتا ہوں اگر نوجوان تیرے ہاتھ میں مہکتا گلاب کا پھول ہے اور تو ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کسی کو یہ پھول دوں, تو گھر کی خبر لے کوئی تیری بہن کو بھی ڈھونڈ رہا ہوگا. کسی نوجوان کے ہاتھ میں پھول تیری بہن کا منتظر ہوگا. اور اپنی زندگی اور اپنے شب و روز کا جائزہ لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پھینک دیا ہے, ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان کو سینے سے کیوں لگائیں؟ آج اگر بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ کٹ ملا ہیں, یہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, دین اتنا تنگ تو نہیں ہے, انہوں نے دین کو تنگ کر دیا ہے. صاحب دین تنگ نہیں ہے, لیکن دین نے ہمیں جو غیرت کا سبق دیا ہے, دین نے ہمیں جو اپنی الگ شناخت دی ہے, الگ پہچان دی ہے, وہ اس کا اپنا مزاج ہے. یہ آج کل وہ میٹرک پاس بچے بھی گلیوں میں سکول کھولے بیٹھے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں رنگا رنگ وردیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہوتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے سکول کھولا ہے, ان کا ایک نظم ہے, تو انہوں نے ایک مخصوص لباس دیا ہے, ان کی ایک وردی ہے, بچوں کو پہننا پڑے گی, نہ پہنیں گے تو سزا ملے گی. میں نے کہا جس نے پرائمری سکول کھولا ہے اس کی بھی ایک وردی ہے, کیا محمد عربی کے دین کی کوئی وردی نہیں ہے؟ محمد عربی کے دین کی کوئی شناخت نہیں ہے, کوئی پہچان نہیں ہے. خسرو پرویز کے دو قاصد اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے کوئی پیغام لے کر کے, اور ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے, اور حضور نے فرمایا, حیرت اور استعجاب کا عالم بھی تھا, یہ تم نے کیا صورت بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑیاں منڈوانے کا حکم دیا. تو اللہ کے محبوب جلال میں آگے فرمایا میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. اب میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں, اپنے شب و روز پہ غور کریں. اس نے کہا میں نے مکان اس لیے گرا دیا ہے, سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے. ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. اپنی طرز زندگی, اپنا انداز معاشرت, اپنی شادیاں, اپنے ولیمے, اپنے عقیقے, اپنا سارا انداز حیات دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور جب ہم حضور کے ہو جائیں گے, خدا کی خدائی ہماری ہو جائے گی. اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑو تو جوس یہ نکلتا ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور کے ہو جاؤ, پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے, تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. اور اگر تم حضور کے نہیں ہوتے ہو تو پھر ذلیل ہو جاؤ, پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ان کے ہوتے ہو تو پھر ذلیل نہیں ہونے دے گا, چاہے تمہاری تعداد 313 کیوں نہ ہو. بدر میں صرف 313 تھے, گھوڑے بھی 2 تھے ان کے پاس, زرہیں بھی 6 تھیں, تلواریں بھی 8 تھیں, 70 اونٹ تھے, باری باری سوار ہوتے تھے.
8 تلواریں بھی کہتے ہیں سلامت نہیں تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، کسی کا دستہ ٹوٹا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی تھی، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، لیکن وہ 313 فاقہ مست جب میدان عمل میں موجود ہوئے، اللہ اکبر، اور عظیمت کی جو انوکھی داستاں انہوں نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ کوئی اس کا ہو کے تو دیکھے، میرے رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ ہی رکھوں گا۔ کافر لگتے کیا ہیں؟ تم ہو عزت کے لائق، تمہارے سر پہ عزت کا تاج رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ۔